لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لائق صد احترام اکابر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے مخلص محبت رکھنے والے عبد الرحمان بھائی نے آپ تمام دوستوں کی جانب سے دعوت دی اور یہاں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی سے دعا فرمائیں اللہ تعالی اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائیں۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ خاص طور پر 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن بے شمار اپنے اندر واقعات کو چھپائے ہوئے، افسوس یہ ہوتا ہے کچھ لوگ محرم الحرام کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی دکان کا افتتاح محرم میں رکھیں گے، تو وہ کہتے ہیں نہ موسا محرم میں نہیں، بعد میں۔ ایسا کیوں؟ کہ نہیں، محرم تو غم کا مہینہ، استغفر اللہ۔ مکان کا افتتاح تو کہ محرم میں نہیں، بھئی شادی تو کہ محرم میں نہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ محرم میں شادی بربادی ہے، یہ ان کے عقیدے کی خرابی ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت واقع ہوئی۔ کیا صرف ایک شہادت کا واقعہ کسی تاریخ کے منحوس ہونے کا سبب ہو سکتا ہے، جبکہ اسی تاریخ میں، اسی دن میں بے شمار واقعات پیش آئے، ایک دو واقعات نہیں۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے شمائل ترمذی میں وہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ ذکر کیے کہ 10 محرم کو کتنے عظیم واقعات پیش آئے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اسی 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اچھا، حضرت آدم کی توبہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا کہ صبح میں کھیل شروع کیا اور دوپہر کو ختم ہو گیا۔ اجتہادی خطا ہے، صریح گناہ بھی نہیں جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں
ایسے گناہ کہ شیطان کو بھی شرم ہو، زمین کانپنے لگے، آسمان تیور بدلنے لگے، ایسے صریح گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن افسوس ہمیں رونا نہیں آتا۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی اول ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں، اور گناہ بھی اجتہادی خطا، صریح گناہ نہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں 300 سال تک مسلسل روتے رہے۔ کتنے سال؟ بولو۔ ارے بھائی زبان اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ قبرستان میں لا کے بٹھا دیا۔ کتنے سال روئے؟ 300 سال تک روتے ہیں۔ کہ میں اس لیے بلواتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ آدم اجتہادی خطا پر 300 سال رو رہے ہیں، اور ہم صریح گناہ پر 3 منٹ آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلکہ اب تو مسلمان کہتے ہیں مجھ سے فرصت ہی کہاں ہے؟ ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ دنیا کمانے کی فرصت ہے، دکانوں پر دکانیں لینے کی فرصت ہے، منع نہیں کرتا۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو آباد کرے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا نام ہو، لیکن دنیا کے ساتھ دین کی فکر ہو، اپنی آخرت کی فکر ہو۔ اللہ نے حضرت آدم کی وہ توبہ کے جملے قرآن میں بیان کیے۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اے رب العالمین ہم نے ہماری ذاتوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا، اور اللہ اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مغفرت کی کتنی فکر ہے، حالانکہ نبی تھے۔ اللہ نبیوں کو گناہوں سے معصوم رکھتے ہیں۔ میں نے حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہ علیہ کو بارہا دیکھا ہے، حضرت اپنی دعا میں گر گرا کر یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مانگنے والوں نے تجھ سے بہت کچھ مانگا ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ بنگلے بھی دے دے، کاریں بھی دے دے، دکانیں بھی دے دے، سب کچھ دے دے، لیکن مغفرت نہ ملی تو یاد رکھو کچھ بھی نہیں ملا، اور کچھ نہیں ملا اللہ نے مغفرت فرما دی، یوں سمجھو کہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن گئی، تم کامیاب ہو گئے۔ آدم علیہ السلام گر گرا رہے ہیں، رو رو کے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی، رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ
من الخاسرین۔ اللہ اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی، رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا پر 300 سال تک روتے۔ علماء لکھتے اگر آپ کے آنسو جمع کیے جاتے تو پورا سمندر بن جاتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو نا، کبھی اپنی حالت پر بھی تو غور کرو، ہم کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، دن دہاڑے بھی رب کو ناراض کرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں بھی اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ تعجب یہ ہے ہمیں شرم نہیں آتی، نہ کبھی آنسو آتے، نہ کبھی مغفرت مانگنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، آدم علیہ السلام 300 سال تک روئے اور حضرت نے لکھا آپ کے آنسو جمع کیے جاتے تو ایک پورا سمندر بن جاتا، اتنے روئے ہیں۔ 300 سال کے بعد، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک دن کا کھیل ہے۔ 300 سال تک آنسو بہانے کے بعد جس دن مغفرت ہوئی وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اگر یہ دن منحوس ہوتا تو اللہ دن بدل لیتے کہ نہیں آدم آج وقت آ چکا ہے لیکن دن منحوس ہے، ہم 11 کو مغفرت کریں گے، یہ اللہ فرماتا کہ نہیں بھائی، لیکن اللہ نے 10 محرم الحرام کو مغفرت فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دن اپنے اندر ایک مستقل تاریخ چھپائے ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ایک وقت آیا کچھ ماننے والے تیار ہوئے، باقی سب نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح کشتی تیار کرو، کشتی بناؤ۔ کشتی بنائی گئی، کشتی تیار ہو گئی۔ 10 رجب المرجب کو زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ اللہ نے حکم دیا نوح آپ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی سوار کر لیں۔ طوفان شروع ہوتا ہے اور ایسا زبردست سیلاب آتا ہے کہ پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اور 1-2 دن کا سیلاب نہیں، آپ نے ابھی جو سیلاب دیکھا وہ کچھ دنوں کا تھا، اور اس میں بھی جو تباہی مچی ہے یاد ہے کہ نہیں، کہ بھول گئے؟ سرکار نے تو ڈیکوریشن کر دیا تھا پورے شہر میں تاکہ لوگ حادثے کو بھول جائیں، لیکن مسلمانوں کے اوپر جو حادثے اور حالات آتے ہیں اس لیے نہیں کہ بھول جائیں، یاد رکھیں اسے۔ اور یہ تو تباہی کے نمونے ہیں، سیمپل ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ ہم چاہیں تو آنے واحد میں پورے شہر کو ختم کر سکتے۔ چوک بازار وغیرہ سے صبح سویرے مجھ پر فون آتے تھے کہ مولانا ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں اور چاروں طرف پانی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے۔ اس سورت کی بات کرتا ہوں، نوح کے طوفان کی نہیں۔ اور یہ نمونے ہیں کہ آج چھوٹے سے علاقے ہم ہلاک کرتے ہیں، وقت آئے گا پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ شاعر نے بھی کہا اہل دنیا اور دنیا
سب فنا ہو جائیں گے اہل دنیا اور دنیا، سب فنا ہو جائیں گے اہل دنیا اور دنیا، سب فنا ہو جائیں گے ایک وہ رہ جائے گا جس کا کوئی ثانی نہیں، ایک وہ رہ جائے گا جس کا کوئی ثانی نہیں، بس ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، ورنہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب شروع ہوا، پانی نے ابلنا شروع کیا، علماء لکھتے ہیں ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، مسلسل 6 مہینے تک سیلاب باقی رہا۔ کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اللہ نے پوری دنیا کو سمندر میں تبدیل کر دیا۔ 6 مہینے کا سیلاب یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس دوران آپ کی کشتی بیت اللہ کے قریب پہنچتی ہے اور بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کرتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ 7 مرتبہ نوح کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وہ گھر ایسا ہے کہ جس کا طواف ہر وقت ہر حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بند ہو سکتا تھا تو یہ موقع تھا کہ کوئی تھا ہی نہیں، پوری دنیا سمندر میں بدل گئی تھی، لیکن اس وقت بھی نوح کی کشتی نے طواف کیا۔ اللہ کا گھر اس لائق ہے کہ ہر وقت وہاں طواف ہوتا ہے۔ مسلمانوں سوچو ذرا، اپنی حالت پر غور کرو، آج ہمیں کس راہ پر چلنا چاہیے تھا اور ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ عجیب حالت ہو گئی۔ آج تو کوئی ایکٹر اپنی پینٹ فٹ کر رہا ہے، چست کر رہا ہے، تو مسلمان بھی اپنی پینٹ کو چست بنا رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد دیکھا کہ انہوں نے پتلون کو چوڑا کیا، تو مسلمان کو بھی فکر کہ اب کیا کروں، فیشن بدل گئی تو اب وہ بھی چوڑا کر رہا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں؟ وہاں دیکھا کہ بال بڑھائے، یہ بھی بال بڑھا رہا ہے۔ وہاں دیکھا کہ مونچھیں کٹائی، یہ بھی کاٹنے لگا۔ وہاں دیکھا بیچ میں ٹکلا فیشن آئی تھی تو لوگ ٹکلے ہو رہے تھے۔ اور ابھی مجھے ایک ساتھی نے بتلایا، انگلینڈ سے آئے ہیں، کہ مولانا ہمارے انگلینڈ میں میں میرے بچے کو لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس، اس کے سر میں بال نہیں آتے، یہاں آتا ہے تو بال آ جاتے ہیں، لیکن وہاں کا موسم موافق نہیں آ رہا، وہاں جاتے ہیں تو آئے ہوئے بال بھی نکل جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا بھائی تم کیوں حیران ہو، ہمارے انگلینڈ میں تو بڑے بڑے ایکٹر اور بڑے بڑے لوگ ٹکلے نکال رہے ہیں، یہاں تو فیشن ہے ٹکلے کی۔ اب وہ فیشن وہاں چلتی ہے کہ فوراً ہوائی جہاز سے یہاں بھی آ جاتی ہے۔ بیچ میں وہ کٹورا اسٹائل نکلی تھی، کٹورا بیچ میں رکھ کے اور آس پاس کے کاٹ لیتے تھے، یعنی عجیب حالت ہے۔ مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اور جو حالت مسلمان مردوں کی ہے وہی مسلمان عورتوں کی بھی ہے۔ توحید-sunnah.com وہ دوپٹہ اتار رہی ہے، یہ بھی اتار رہی ہے، وہ پینٹ پہن رہی ہے، یہ بھی پہن رہی ہے، وہ ٹی شرٹ پہن رہی ہے، یہ بھی ٹی شرٹ پہن رہی ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایکٹر نے اپنا سر اونچا کر دیا تو یہ بھی اونچا کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے
کہ مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، اور اللہ کی لعنت ہے ان مردوں اور عورتوں پر جو آپس میں ایک دوسرے کا لباس پہنتے ہیں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ مسلمان تو دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ دوسری قومیں اس کے پیچھے چلیں، حالت آج یہ ہو گئی کہ مسلمان غیروں کے پیچھے چل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کمی تھی؟ فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں کوئی کمی تھی؟ آج ہم نے انہیں چھوڑ دیا اور خیروں بھیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ یاد رکھیے، حالات جو آتے ہیں اعمال کی بنیاد پر آتے ہیں۔ جیسے اعمال اوپر چڑھتے ہیں ویسی جزائیں اور بدلے زمین والوں پر اترتے ہیں۔ 6 مہینے تک جب سیلاب رہا، اخیر میں آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں جس دن یہ جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہرتی ہے وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اگر وہ دن منحوس ہوتا تو سیلاب ایک دن اور بڑھا دیتے، بڑھا سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ جس اللہ نے 6 مہینے تک سیلاب رکھا، کیا ایک دن نہیں بڑھا سکتا تھا؟ لیکن وہ دن منحوس نہیں ہے، ان کی عقلوں پر پتھر پڑے ہیں جو اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہماری تو حالت یہ ہے جیسے وہ ایک خان صاحب تھے، لیکن خان صاحب ہو تو برا مت لگانا، مسجد کی دیوار کے قریب سے جا رہے تھے، وہاں دیکھا ایک ہندو مسجد کی دیوار پر پیشاب کر رہا تھا۔ ایک خان صاحب دیکھا تو بہت غصے میں آ گئے۔ ہم نے حج کے موقع پر بھی دیکھا کہ وہاں شیطان کو لوگ کنکری مارتے ہیں، یہ پٹھان اور خان صاحب آتے ہیں وہ چپل مارتے ہیں، اور کبھی تو اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ شیطان کے اوپر چل جاتے ہیں اور اس کے سر پر بیٹھ کر چپل مارتے ہیں۔ اب تو وہ صورت باقی نہیں رہی کہ اوپر چڑھ سکیں، لیکن ایک وقت تھا اوپر چڑھ جاتے تھے، وہ شیطان کو مارتے تھے کہ یہ شیطان ہے اور لوگ کنکری مارتے تھے کہ یہ شیطان ہے۔ یہ حالت ہوتی تھی۔ پٹھان غصہ طبیعت میں تھا، دیکھا او ہو ہندو کی اولاد اور مسجد کی دیوار پر پیشاب کر رہا ہے، ایک دم غصے میں آ گیا، شرم نہیں آتی تمہیں یہاں پیشاب کرتے ہو؟ وہ ہندو بیچارہ گھبرا گیا، کانپنے لگا، پٹھان صاحب معاف کریں، خان صاحب معاف کریں میری بھول۔ معاف نہیں ہوگا، کلمہ پڑھیے پہلے آپ، اس کے بعد معاف کرتے ہیں تم۔ خان صاحب نے کہا، وہ ہندو نے کہا، خان صاحب کون سا کلمہ آپ پڑھا دیجئے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ارے مجھے بھی نہیں آتا لیکن تو پڑھ کلمہ، اگرچہ میں نہیں پڑھتا ہوں تو کلمہ پڑھ۔ یہ ہماری حالت ہے، نہ خود ہم اسلام پر چل رہے ہیں، نہ اسلام کی باتوں کو مان رہے ہیں، اور امید یہ کیے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی بھائی؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ خان صاحب جیسی حالت ہے کہ نہیں ہماری، کہ خود اسلام سے دور جا رہے ہیں، سرکار کے طریقوں کے جنازے نکال رہے ہیں، اور کوئی اگر سرکار کے متعلق کچھ بول دے تو ہم جلوس نکالتے ہیں۔ ہم مسلمان جو چاہے کر سکتے ہیں، غیر کرے تو ہم کو شکایت ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، واقعات تو یاد رہیں گے، 2 ہوئے، آدم، نوح۔ اب آئیے یونس پر۔
مچھلی کے پیٹ میں ہے اور اجتہادی خطا، اتنی خطا ہوئی کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا نہیں تھا کہ قوم کو چھوڑو، آپ نے بغیر حکم کے قوم کو چھوڑ دیا اور قوم کو چھوڑ کر بستی سے دور چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم چھوڑ کے جا رہے ہیں، بستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، سمندر کے کنارے پر پہنچتے ہیں، جہاز میں سوار ہو رہے ہیں، جہاز بھی سمندر میں پہنچتا ہے، طوفان برپا ہوتا ہے، بار بار حضرت یونس کا نام نکل رہا ہے۔ یونس علیہ السلام خود ہی چھلانگ مار کے سمندر میں جا رہے ہیں، اور جیسے ہی یونس چھلانگ مار رہے ہیں، مچھلی آگ کو لقمہ بنا لیتی ہے۔ ایک طویل مدت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے یونس علیہ السلام کی زبان پر یہ پاکیزہ کلمات جاری ہوتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اے رب العالمین تو ہی لائق عبادت ہے، لائق سجدہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ وہ سر ہی کیا ہے جو ہر در پر جھکتا ہو۔ حضرت حسین نے جو پیغام دیا تھا وہ تو یہ تھا کہ سر جھکے تو حق کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے جھکے، اور کہیں اور سر جھکانا ہے تو پھر وہ سر تو قلم ہو جانا چاہیے، جھکنا نہیں چاہیے۔ حسین نے تو یہ پیغام دیا۔ حسین سے محبت رکھنے والوں کو کیا ہو گیا کہ آج در در پر سر جھکا رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام رب العالمین کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہی لائق حمد و ثنا ہے۔ اے رب العالمین میں ہی ظالم ہوں کہ میں نے تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا، قوم کو چھوڑ کر چلا آیا۔ علماء لکھتے رب العالمین کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، مچھلی کو فوراً حکم ہو رہا ہے ذرا یونس کو کنارے پر پہنچاؤ نا، فوراً کنارے پر پہنچا دیا۔ علماء لکھتے ہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات سے اللہ کی حمد بیان نہ کرتے اور اپنی خطا کا اعتراف نہ کرتے تو قیامت تک اللہ مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی؟ تو علماء نے لکھا اللہ اسی مچھلی کو یونس کی قبر بنا دیتے اور رکھتے اسی، اللہ اس پر قادر ہے۔ علماء نے لکھا کہ یونس علیہ السلام ایک بڑی پریشانی میں تھے، سخت مشکل میں تھے آپ، یہ کلمات پر ہے اللہ نے نجات دے دی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کوئی ایسی پریشانی ہو، کوئی ایسی مصیبت ہو جو ٹلتی نہ ہو، دور نہ ہوتی ہو، آدمی بہت سارے علاج کر رہا ہے
لیکن پریشانی دور نہیں ہو رہی. ہمارے بزرگوں نے لکھا 1.25 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے انشاءاللہ. علماء لکھتے ہیں جس دن اللہ نے یونس علیہ السلام کو چھٹکارا دیا ہے وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا. یاد تو رہے گا نا؟ اور اللہ کو ابدیت کتنی پسند ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کتنا پسند ہے کہ یہی یونس علیہ السلام کی قوم جن سے یونس ناراض ہو کر نکل گئے تھے، قوم نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب سر پر آ رہا ہے، اپنے بچوں کو، جانوروں کو، عورتوں کو، سب کو لے کر میدان میں نکل گئے اور اللہ کے سامنے گر گرانے لگے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے نبی کو ناراض کیا ہے. اللہ کو ان کا گر گرانا اتنا پسند آیا کہ جو عذاب آسمان پر آ چکا تھا اللہ نے اس عذاب کو واپس کر دیا. ہمارے بزرگوں نے لکھا اللہ کو اپنے گناہوں پر گر گرانا بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سر جھکاوے، سر رگڑے، عاجزی کا اظہار کرے، ابدیت کا اظہار کرے کہ اللہ ذات تیری بری ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کیا حیثیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نمرود نے بڑی آگ جلائی تھی، آگ میں آپ کو ڈالا، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جا رہی ہے، نمرود کے حکم سے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. رب العالمین جیسے ہی آگ میں ڈالا جاتا ہے آگ کو حکم دے رہے ہیں قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رب العالمین آگ کو حکم دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کی بھی سمجھ میں آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اوپر ہی سے ہو رہا ہے، نیچے والوں میں کوئی طاقت نہیں ہے. انسان چاہے چھری چلائے لیکن اللہ نہ چاہے تو اسماعیل کو ذبح نہیں کر سکتے. چاہے سمندر میں کوئی جائے، اللہ کا حکم ہو کہ غرق کرنا نہیں ہے تو سمندر میں طاقت نہیں ہے کہ اسے غرق کر سکیں. ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، رب العالمین آگ کو حکم دے رہے ہیں اے آگ خبردار میرا خلیل ہے، خبردار اگر تم نے جلایا اے آگ تو باغ بن جانا میرے خلیل کے لیے. اور باغ بھی کیسا؟ سلامتی والا. اللہ اللہ قرآن کی فصاحت پر قربان جائے. اللہ نے فرمایا اے آج تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. اگر اس وقت ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے تو آپ سب اٹھ کر چلے جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا. شاید اسپیکر والے اور کرسی والے باقی رہیں، سب چلے جائیں گے کیونکہ آپ تو کچھ لے کر ہی نہیں آئے تو آپ کیوں ٹھہرے ہیں. تنہا ٹھنڈی ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. اس
سے تکلیف پہنچتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو ٹھنڈی اور ایسی ٹھنڈی جس میں سلامتی ہو، اعتدال والی ٹھنڈی. اے سی میں آپ بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں بھی ٹھنڈک کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہ ٹھنڈک، اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ جتنی ٹھنڈک چاہتے ہیں اتنی کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، نہ اس سے کم. اللہ نے ابراہیم کے لیے اس آگ کو باغ بنایا، اور باغ بھی ایسا جو ٹھنڈک پہنچانے والا تھا اور سلامتی والی ٹھنڈک پہنچانے والا، کہ دنیا باہر سے دیکھ رہی ہے کہ آگ جل رہی ہے، اور اندر ابراہیم دیکھتے ہیں کہ باغ میں بیٹھا ہوں. ہمارے بزرگوں نے لکھا اہل اللہ کے دل کی بھی یہ حالت ہوتی ہے. سمجھتے ہیں؟ اہل اللہ کے دل کی بھی یہ حالت ہوتی ہے. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ان پر حالات ہیں، بہت پریشان ہیں، مارے پھر رہے ہیں. آج 26 جنوری ہے نا، اس لیے یہ کچھ باتیں کہہ رہا ہوں. ہندوستان آزاد ہوا، کوئی کھیل نہیں تھا جس کو گاندھی اور نہرو نے ختم کر دیا ہے. افسوس تو مسلمانوں پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف نہیں ہے. ایروں گھیروں کی تاریخیں پڑھنے کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے اکابر کی کتابوں کو دیکھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. گاندھی کو مہاتما کا لقب دینے والے ہمارے مسلمان علماء ہیں. ہمارے علماء نے لقب دیا ہے گاندھی کو، اور لکھا ہے کہ جنگ آزادی 1-2 سال کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ اس میں مسلسل 2 صدیاں گزر گئی ہے. 200 سال تک 1756 سے لے کر 1857 تک ایک ایسی صدی گزری ہے کہ جس میں میدان میں تنے تنہا مسلمان تھے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کرنا شروع کیا تھا، اور حضرت کا وہ نعرہ بڑا مشہور تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک موت شیر کی بہتر ہے. 100 سال ہمیں نہیں جینا ہے، ایک ہی دن زندگی ملے، لیکن موت آئے تو شیر والی موت آئے. اور لکھا ہے جس وقت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا، انگریز جزل حارث آپ کے سینے پر کھڑا رہتا ہے اور سینے پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے. انگریز کہہ رہا ہے. ٹیپو سلطان ایک چٹان تھی ان کے لیے. اس کے بعد علماء دیوبند میدان میں آتے ہیں اور ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے کہ انگریز کے دانت کھٹے کر دیے، انہیں مجبور کر دیا ہندوستان چھوڑنے پر. اور مسلمانوں، اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں علماء دیوبند نے اور مسلمانوں نے جو خون بہایا ہے، تاریخ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ ہمارے علماء نے اور مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے، غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا. ہم نے خون بہایا. اسی لیے اس ملک میں جب مسلمانوں پر حالات آئے، غلام بنانے کی کوشش کی، قاری صدیق صاحب باندی رحمت اللہ علیہ طرف اٹھے، قلم لیتے ہیں اور حالات کو جمع کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں، کیا تم بھول گئے ایک زمانہ تمہارا یہ تھا کہ تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ہم مسلمانوں نے جانیں قربان کی ہے اور تمہیں غلامی سے چھٹکارا دلا کر آزادی کے ایام دیے ہیں. ہم نے تمہیں گلے سے لگایا تھا، کیا آج تم ہمارے گلوں پہ چھریاں چلا رہے ہو؟ اللہ وہ اشعار سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وقت بھی کافی ہو رہا ہے.
غلام بن کر جو جی رہے تھے، امان دی تھی جنہیں ہمیں نے، غلام بن کر جو جی رہے تھے، امان دی تھی جنہیں ہمیں نے، سلا وہ ہم کو یہ دے رہے ہیں، غلام اپنا بنا رہے ہیں، سلا وہ ہم کو یہ دے رہے ہیں، غلام اپنا بنا رہے ہیں، جنہیں بایا تھا ہم نے بائی، گلے لگایا تھا جن کو ہم نے، جنہیں بایا تھا ہم نے بائی، گلے لگایا تھا جن کو ہم نے، بنے ہیں ایسے وہ آج دشمن، گلوں پہ چھریاں چلا رہے ہیں، بنے ہیں ایسے وہ آج دشمن، گلوں پہ چھریاں چلا رہے ہیں، زمین ہماری چمن ہمارا، یہاں بہا ہے لہو ہمارا، زمین ہماری چمن ہمارا، یہاں بہا ہے لہو ہمارا، ستم ظریفی یہ ان کی دیکھو، چمن وہ اپنا بتا رہے ہیں، ستم ظریفی یہ ان کی دیکھو، چمن وہ اپنا بتا رہے ہیں، ہمارے دشمن ہمیں ستائیں، وہ جتنا چاہیں ہمیں دبائیں، ہمارے دشمن ہمیں ستائیں، وہ جتنا چاہیں ہمیں دبائیں، خدا نے چاہا تو روئیں گے کل، جو آج ہم کو رلا رہے ہیں، انشاءاللہ تو کہو بھائی انشاءاللہ۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ندامت کے آنسو روئیں گے، ہم ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتے، ہم تو ان کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور یہ اسلام قبول کریں اور اسلام کا غور سے مطالعہ کریں، اور اس کے بعد افسوس کے آنسو بہائیں کہ ہم نے کن لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ یہ قوم ظلم کے لائق نہیں تھی، یہ قوم تو سینے سے لگانے کے قابل تھی، افسوس کے آنسو بہائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے اور آنسو بہائے، ہم تو آج بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، اے مسلمانوں لوگوں کے لیے دعائیں مانگا کرو، ہدایت کی بھیک مانگو۔ ہمارے دشمن ہمیں ستائیں، وہ جتنا چاہیں ہمیں دبائیں، ہمارے دشمن ہمیں ستائیں، وہ جتنا چاہیں ہمیں دبائیں، خدا نے چاہا تو روئیں گے کل، جو آج ہم کو رلا رہے ہیں، خدا نے چاہا تو روئیں گے کل، جو آج ہم کو رلا رہے ہیں، جو آج ہم کو رلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا،
ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔